دعوت ملے چلو ہمارے بیچ ہمارے اس نورانی محفل اور اس جلسے کے مہمان مقرر پیر طریقت حامی سنت ماہی رفض و بدعت عظیم المرتبت مقرر شعلہ بیان ضلع سیتاپور کی شان علی جناب حضرت الحاج مولانا اسلام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم محترم مدرسہ دائرۃ المعارف و خلیفہ حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب الہ آبادی ماشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت والا کا میں بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہمارے مہمان علی جناب مولانا حافظ ابو الخیر ندوی صاحب، علی جناب حاجی عزیز احمد غوری صاحب، علی جناب مولانا عثمان صاحب، علی جناب قاری شہاب الدین صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے علماء حفاظ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں یا مجمع میں تشریف فرما ہیں، ان سب کا میں بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے پردھان جناب عیسیٰ خان صاحب کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت لے کر کے عیدگاہ والوں کے اس پروگرام میں اس دینی جلسے میں آپ نے شرکت فرمائی اور ان کی ہمت افزائی فرمائی۔ آئیے ہمارے اس جلسے کے روح رواں جو کہ بہت ہی محنت کی، جنہوں نے، جس سے میری مراد علی جناب مولانا مفتی محمد سلمان صاحب ندوی ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر سے خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کا بیان ہونا ہے۔ آپ حضرات اپنا وقت لے کر یہاں تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی جلسہ مکمل ہونے کے بعد یہاں سے جائیں تاکہ آپ کو کچھ حاصل ہو، آپ کی قربانیوں کا کچھ صلہ ملے۔ بہرحال میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر ہم سب عبادتیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بے شمار عبادات کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اب اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اگر نیک اعمال دنیا کے اندر کرتے ہیں تو نیک اعمال کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے حق ہے اس طرح سے اس کو ادا کرنا یہ کمال ہے۔ ہم سب دنیا کے اندر عبادات کرتے ہیں، ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، یہ ہماری عبادتوں کا ثواب دنیا ہی میں ضائع ہو رہا ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میں اپنی بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے بلکہ ان چار گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جن کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے نیکیوں کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، عبادتیں کی، دنیا کا انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ روزے ہم نے رکھے، عبادتیں ہم نے کر رکھی ہیں، جلسے ہم نے کرائے، میلادیں ہم نے کرائی،
نمازیں ہم نے ادا کی اور ہمیں اس کا صلہ آخرت کے اندر ملے گا، لیکن دنیا کے اندر وہ انسان کچھ گناہوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے عبادتوں کا ثواب دنیا میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سب غور کریں کہ کہیں وہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے۔ میں یہ بات بگڑے ان گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا گناہ ہے انسان کی نیت کا صحیح نہ ہونا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم نے لاکھ عبادتیں کی ہوں گی، ہم نے لاکھوں روپے جلسوں پر اصلاحی خطبات پر خرچ کیے ہوں گے، لیکن اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو ہماری ان عبادتوں کا ثواب دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا۔ عبادتیں نیت دو طرح کی ہوتی۔ ہم لوگ اگر عبادتیں انجام دیتے ہیں، ایک یہ کہ ہماری نیت کے اندر کیا ہے۔ نیت کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان کار خیر انجام دیتا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ انسان جلسے کراتا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ انسان نمازیں کراتا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ بندہ دنیا کے اندر نامعلوم کس طرح کے کار خیر انجام دیتا ہے، لیکن مقصد اللہ کو راضی نہیں کرنا ہوتا۔ حج پر جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار چل جائے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ صدقہ اس لیے کرتا ہے تاکہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے۔ جماعت کے اندر وقت اس لیے لگاتا ہے تاکہ خرافات سے محفوظ ہو جائے، اور نامعلوم کیسے کام انجام دیتا ہے۔ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنوں کو آپ پائیں گے اور ایسے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہم فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے مالدار لوگ، میں آپ کے سامنے کس کا نام پیش کروں، وہ لوگ جو شہرت کے مالک ہیں، وہ لوگ جو طاقت کے مالک ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ہم اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں صدقے بھی کرتے ہیں، لیکن نامعلوم ہمارے گھروں سے پریشانیاں ہٹی نہیں۔ آپ یہ بتائیں آپ یہ صدقہ کیا پریشانی کو ہٹانے کے لیے کیا؟ کیا آپ نے نمازیں اس لیے پڑھی ہیں کہ دنیا کا کام آپ کا چل جائے؟ کیا آپ نے روزے اس لیے رکھے تاکہ دنیا آپ کی بن جائے؟ آپ نے صدقہ اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کے اندر آپ خیر و برکات کے مالک بن جائیں؟ تو یاد رکھنا وہ لوگ جن کی نیت کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، میں حقیر بندہ آپ کے سامنے کا بات پیش کروں۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص نیک اعمال اس لیے کرے گا تاکہ اس کی دنیا بن جائے، جو انسان نمازیں اس لیے پڑھے گا تاکہ دنیا بن جائے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیا کو حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کو دنیا کے اندر ہم اس کے اعمال کا بدلہ بھرپور دیں گے۔ یعنی جو شخص نمازیں اس لیے پڑھے گا تاکہ اس کی دنیا بن جائے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی دنیا بناؤں گا، رزق میں دوں گا، برکات میں دوں گا۔ ایک دکان تھی، 4 دکانیں اس کی ہوں گی، تھوڑا سا کاروبار تھا، اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نمازیں اس لیے پڑھی ہیں تاکہ اس کا کاروبار چل جائے۔ کوئی صدقہ اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے گھروں سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں تو اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کو دنیا کے اندر ان کے اعمال کا بدلہ خوب دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، لیکن اس میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار،
یہ آیت جب آپ پڑھیں گے، الفاروق کی سٹیج پر علماء موجود ہیں، تحقیق کرنا اس کے بارے میں۔ میں اپنا طالب علم آپ کے سامنے بڑی بات پیش کر رہا ہوں، آپ تحقیق کرنا، اس آیت کی تفسیر پڑھنا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا مقصد نیک اعمال کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنا ہوگا، جس کا مقصد صدقات کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنا ہوگا، ہم دنیا خوب دیں گے، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن ان نیک اعمال کرنے والوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، ان کے لیے سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ آج آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے واسطے آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنی نیت کو جانچیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صدقہ دیتے ہیں، ہمارا کاروبار چلے یا نہ چلے، ہم برباد ہو جائیں، کسی بھی حالت میں ہو، ہمیں اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کسی بھی حالت میں پریشانی ہو، خوشحالی ہو، ہم اپنی عبادت کا بدلہ ہم دنیا میں نہ لیں، بلکہ ہم عبادت کی توقع اپنے اللہ سے کریں۔ اور یقیناً اگر آپ کی نیت کے اندر یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا کے اندر بدلہ مل جائے تو اللہ دنیا کے اندر بدلہ دیں گے، لیکن پھر آخرت کے اندر آپ کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ تو نمازی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو فلاں جلسے کے اندر اتنا تعاون کیا تھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑے تعاون کرنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقات دیے، لیکن ان کی نیت کے اندر کھوٹ تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی عبادتوں کا بدلہ اللہ نے دنیا کے اندر دے دیا تھا۔ آخرت میں آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے حاجی اور بڑے سے بڑے نمازی جہنم کا منہ دیکھ رہے ہوں۔ میرے عزیزو، یہ ہے نیت نہ صحیح ہونے کا وبال۔ اور نیت دوسری قسم ہوتی ہے کہ انسان اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، بلکہ مقصد دوسروں کو دکھلانا ہوا۔ یہ چیز علماء موجود ہیں، شرک ہے، شرک خفی۔ یہ شرک ہے جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم نے چوری کرنے والے کو گناہ سمجھا، یقیناً بہت بڑا گناہ۔ شراب پینے والے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم گناہ سمجھتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ شرک کرنا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی عبادت کو دکھانا، یہ شراب پینا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، ان سب سے بڑا گناہ۔ لیکن آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حدیث کے اندر ہے قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اپنے اللہ کے پاس اپنے اعمال کا اجر لینے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، آج تمہارے اعمال کا اجر میرے پاس کچھ نہیں، تم دنیا کے اندر جن کو اپنی عبادتیں دکھلایا کرتے تھے، جاؤ انہی کے پاس جاؤ اور اپنی عبادتوں کا بدلہ لو، میرے پاس تمہاری عبادتوں کا کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اعلان کریں گے۔ میرے عزیزو، کہاں جاؤ گے؟ نیت کے کھوٹوں اور نیت صحیح نہ رکھنے والوں۔ آج اگر ہم نے لاکھوں روپے جلسوں پر خرچ کر دیے، اگر ہم نے مساجد اونچی اونچی بنوائی، میناریں ہم نے تعمیر کی، لیکن اگر نیت تھی کہ لوگ ہمیں اللہ والا سمجھیں، لوگ ہمیں نیک سمجھیں، تو یقین مانو دنیا کے اندر تمہیں نیک سمجھا جائے گا اور آخرت میں اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، ہمیں جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا۔ جن گناہوں کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ان میں پہلا گناہ تھا نیت کا صحیح نہ ہونا، اور دوسرا گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے، اور وہ گناہ کبر و غرور کا گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیسا گناہ؟ تکبر جیسی بے حیائی کا ظہور سب سے پہلے ملعون ابلیس سے، شیطان سے ہوا، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے
ہمیشہ کے لیے لعین بنا، ہمیشہ کے لیے ملعون بنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو تکبر کا گناہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان اپنی ناک کو اونچی کرنا چاہتا ہے۔ جلسے کے اندر آپ کسی سے مشورہ نہ پوچھیں، اپنے میں پھولا نہیں سماتا۔ اللہ، میں تو دنیا کا بڑا قابل بندہ تھا، میں تو گاؤں کا بڑا مانے دانے جانے جاتا تھا، آخر مجھ سے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا؟ یقین مانو یہ ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ یہ تکبر کا گناہ اتنا زیادہ ہے، آپ اندازہ لگائیں جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اعمال کا ثواب دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، ان میں ایک تکبر کا گناہ ہے۔ آپ جس کے پاس دیکھیے، علاقے کے اندر دیکھیے، جو زمیندار ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، روپے ہیں، تکبر اتنا زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی چال سے آپ پہچان لیں گے کہ انسان متکبرانہ چل رہا ہے۔ جس کے پاس 150 ایکڑ زمین ہے، وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سماتا کہ میں سب سے بڑا انسان ہوں۔ جس کے پاس 2-4 ٹریکٹر ہیں، آپ جا کر کے ان سے ملاقات کریں، وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ ہمارے پاس عاجزی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس یہ تکبر ہے، اور تکبر کا گناہ کیسا ہے آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کے اندر بندہ نیکیاں کرتا ہے، دنیا کے اندر بندہ عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس توقع میں کہ ہمیں اللہ کی ہاں جنت ملے گی، جلسے کراتا ہے اس توقع میں کہ ہمیں اللہ کی ہاں جنت ملے گی۔ لیکن سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت من کان فی قلبی حبۃ خردل من کبر۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت سے محروم کر دیں گے جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ ہماری عبادتیں ضائع، دنیا کے اندر ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں اللہ کے اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر تکبر جیسا اگر گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہوگا تو پھر ہماری عبادتوں کا ثواب دنیا کے اندر ضائع، قیامت کے دن اللہ کی جنت سے محروم رہیں گے۔ آج ہمارے پاس تکبر، یہ کیوں، کس نام پر ہم تکبر کرتے ہیں؟ کس چیز کی بھڑک ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر عاجزی، انکساری، جو پیغام اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس لے کر کے آئے تھے، آج سراسر ہم نے اس کو فراموش کیا۔ اللہ کے نبی کی عاجزی آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اپنے معاشرے کا حال دیکھیے، کیا ہم لوگ ہر معاملے کے اندر پیسے والے ہوتے ہیں؟ آپ کسی زمین والے سے بول کے دیکھیے، بھائی ہم تو زمیندار ہیں، موبائل 1.5 لاکھ کا چلاتے ہیں، مارے کبر کے ان کی چال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تکبر کرنے کا حق ہے۔ ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ تکبر ان کے اندر پایا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ سے توبہ کرو اے مالدارو، اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، اپنے امام، اپنے معاشرے کی فکر کرو۔ یا آپ کے بچے، آپ کے گاؤں کا نظام، گاؤں کے اندر مکاتب نہیں ہے، گاؤں کے اندر بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ آج ان لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ آج ہماری قوم جا رہی، ہم ہر چیز کے اندر تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر تھے، مکے کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کفار قریش نے حضور کو اتنا زیادہ پریشان کیا، اتنا زیادہ ستایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کے سامنے عاجزی پیش کرتا ہوں، آج ہمارے پاس اگر 1 بیگھے اگر زمین ہوتی ہم پھولے نہیں سماتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ نے ستایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کریے۔ حضور آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی، اور قریش، کفار قریش جو مکہ کے اندر موجود تھے، جب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، چند سالوں کے بعد جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ مسلمانوں کا شہر بنا، جب مسلمانوں کو آزادی ملی مکہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آقا آپ مدینہ سے اپنے اصلی وطن مکہ تشریف لائیے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں کے بعد مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جن کفار نے، جن مشرکین نے آقا کو ستایا تھا، وہ مکہ جب فتح ہوا، جب آقا کے قبضے میں آیا، آقا کو حکم ہوا کہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، مورخین نے لکھا ہے مکہ کے کفار، یہ دشمنان اسلام، یہ سر جھکائے کھڑے تھے، اور آقا جب مدینہ سے جب تشریف لا رہے تو اپنا سینہ چوڑا کر کے نہیں آ رہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا بھائی مکہ تو ہمارا شہر تھا، سینہ چوڑا کر کے آتا۔ آقا سینہ چوڑا کر کے نہیں آ رہے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں آقا جس اونٹنی پر سوار تھے اور آقا کا سر تواضع اور انکساری کی وجہ سے اتنا جھکا تھا، اتنا جھکا تھا کہ اونٹنی کی کوہان سے کبھی کبھار ٹکرا رہا تھا۔ آقا اس حال میں عاجزی اور انکساری کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے من کان فی قلبی حبۃ خردل من کبریاء، چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، چاہے جتنا بڑا حاجی ہو، چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، اور چاہے جتنا بڑا تہجد کا پابند ہو، لکھ لو، نوٹ کر لو یہ بات، اگر اس شخص کے اندر اگر تکبر پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے اس گناہ سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو دور رہیں۔ انکساری ہمارا نہج بننا چاہیے، انکساری تواضع ہمارا طریقہ بننا چاہیے۔ اور تیسرا گناہ حسد کا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم اور پاکیزہ تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ حسد سے بچا جائے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا اور ان نعمتوں کو ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، اسی کو حسد اور جلن کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارے گاؤں اور قبیلوں کے اندر اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر کسی کے پاس زمین زیادہ ہوگی، ہمارے دل میں کڑھن ہونے لگتی اس کے پاس زمین کہاں سے زیادہ ہوگی۔ اگر کسی نے نئی گاڑی لے لی، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوتی اس نے گاڑی کہاں سے لے لی۔ حسد یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ جو شخص ترقی کر رہا ہے، جس کے بارے میں آپ حسد کر رہے ہیں، اس کو ترقی دینے والا کون ہے؟ آپ برجستہ کہیں گے اللہ۔ جس شخص کو نعمتیں ملی، جس کو عزت ملی، شہرت ملی، عزت دینے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے اللہ ہے۔ جب آپ کسی کی نعمتوں سے حسد کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلوں سے نہیں راضی۔ حسد یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، میں پھر کہتا ہوں، میری ادنا سے طالب علم، میری کیا حیثیت ہے؟ وہ لوگ جو عبادت گزار ہیں، جو ریاضت گزار ہیں، وہ لوگ جو تہجد کے پابند ہیں، جو اگلی صف میں آ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جو جلسے کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں، یہ سب کے لیے اللہ کے نبی کا قانون ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کی حسد کرنے کی وجہ سے اس کی نیک اعمال کا ثواب دنیا کے اندر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں کسی پر حسد نہیں کرنا، اس بیماری کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جس شخص کے اندر حسد پایا جاتا ہوگا پھر اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ جس شخص کے اندر کامل ایمان ہوگا تو پھر اس شخص کے اندر حسد کی جگہ نہیں ہوگی۔ حسد یہ اتنا بڑا گناہ، اس لیے میرے عزیزوں ہمیں تیسرے گناہ سے بھی بچنا۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ 4 گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کے ثواب کو اکارت کر دیتے ہیں، ان میں سے چوتھا گناہ ہے حقوق العباد کو پامال کرنا۔ آج ہم سب حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، ہر بندہ عبادت میں، ریاضت میں مشغول ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو گناہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یقیناً اللہ
معاف کرنے والے ہیں، لیکن حقوق العباد کو پامال کرنا یہ ایسا گناہ ہے۔ ہم اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو کر ہم لاکھ توبہ کریں، لاکھ معافی مانگے، اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ میں خطا کار ہوں، آپ لاکھ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ لیکن آپ نے اگر کسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی کی زمین آپ نے دبا رکھی ہے، کسی کے پیسے آپ نے دبا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے۔ آپ لیلۃ القدر کیا، شب قدر کیا، جمعے کی رات کیا، جو مقدس اوقات ہیں، خانہ کعبہ کی جالی پکڑ کر کے آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن آپ نے اگر کسی کا کھیت جوت رکھا ہے، آپ کے قبضے میں اگر کسی کی زمین آ گئی ہے، آپ کتنا بھی توبہ کر لیں، جب تک آپ اس کے حق کو واپس نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا کے اندر ہمیں حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں کسی کا حق ہمارے ذمہ تو نہیں۔ بس اپنی بات کو 2-3 منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں۔ جو ہم سب کے معاشرے کے اندر یہ گناہ بہت تیزی سے پایا جاتا ہے۔ ہم سب بھائی ہیں، جب جائیداد جب تقسیم ہوتی سارے بھائیوں میں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، باپ حاجی بنا پھرتا ہے، باپ 5 وقت کا نمازی ہے، دیندار آدمی اپنے بیٹوں کو جائیداد تقسیم کرتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ وہ حاجی صاحب، تمہیں اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں ہے، تمہیں اللہ کے اعلان سے ڈر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آج دن تم حقوق کو پامال کر رہے ہو، اپنے اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کیا جواب اپنے اللہ کو دو گے؟ اس لیے ہم دنیا کے اندر دوسرے کے حق مارنے میں بڑا احتیاط کریں۔ کسی کے ہاں دکان پر کوئی پیسے فالتو لکھتا ہے، کسی کے بانٹ کم ہے۔ ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں، جب کوئی سبزی بیچتا ہے، میں نے خود دیکھا ایک صاحب اگلی صف میں نماز پڑھنے والے اور خاص دوست، میں نے ان کے پاس سے سبزی خریدی اور پھر میں نے ایسے ہی کہا کہ تھوڑا سا ناپ تول کر کے دیکھ لیا، یقین مانو خدا کی قسم بتا رہا ہوں قریب 100 گرام کم، جبکہ انہوں نے اپنے اعتبار سے کہ حافظ صاحب لینے آئے اور فالتو ڈال کر کے دیا تھا، تب جا کر کے وہ 100 گرام کم تھی۔ آپ اندازہ لگائیں آج دنیا کے اندر جو لوگ یہ خرافات کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو آج بندوں کے حق کو پامال کرتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ لوگ جائیں گے اپنی نمازوں کا بدلہ لینے، جب یہ لوگ جائیں گے اپنے روزوں کا بدلہ لینے، جب یہ لوگ جائیں گے اپنی عبادتوں کا بدلہ لینے، تو میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اگر تم نے میرا حق مارا ہوتا تو میں معاف کر دیتا، میں تو بڑا رحیم ہوں، میں تو بڑا غفور ہوں، تو نے بندوں کا حق مارا تھا، جا اگر وہ تیرے گناہ کو معاف کر دیں تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص دوڑ کر آئے گا اور آئے گا، صاحب ہم نے تم کو سامان کم دیا تھا، میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ وہ کہے گا نہیں، آج معافی نہیں ہو سکتی سوائے اس شرط کے کہ آپ نے جو نیکیاں کی تھی آج مجھے دے دو، میرے گناہ تم اپنے سر لے لو تو میں معاف کر دوں گا۔ راوی کہتا ہے ایسا ہی ہوگا، اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور جس کا حق دبا کر کے گیا تھا اس شخص کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور قیامت کے دن میں نہیں، آپ نہیں، جلسے والے نہیں، ساری دنیا دیکھے گی کہ حاجی صاحب 5 وقت نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اذان دینے والے، عبادتوں کے فرائض انجام دینے والے لوگ دیکھیں گے کہ دوسروں کے حقوق کو مار کر کے گئے تھے، آج یہ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، آج ان کا مقدر جہنم بن چکی۔ اس لیے میرے عزیزو، دنیا کے اندر ہم وہ اعمال کریں اور ہم اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں اور حقوق العباد کو پامال کرنے سے حد درجہ احتیاط کریں۔ ہم اپنے ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔